نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے امت کی نیکیاں پیش کر دی گئی تو سب سے اچھی نیکی جو مجھے نظر آئی وہ یہ کہ راستے میں کوئی ضرر رساں چیز تھی، لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، کسی نے اس کو ہٹا دیا تھا۔ اس حدیث پر عمل اس طرح ہوا کہ ہر گھر کے سامنے اونچا سپیڈ بریکر بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، امت ہو تو ایسی غیرتی امت ہو، بس جس کا بس چلا اور اس کے کچھ اثر رسوخ ہے تو اس نے ایک لمبا پہاڑ گھر کے سامنے کھڑا کیا ہے۔ کوئی جنازہ جا رہا ہو، مریض تڑپتا ہوا جا رہا ہو، اس کو وہاں سلام کرنے کے لیے رکنا ہے، ورنہ اپنی گاڑی کی خبر پھر لے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، گاڑی بالکل آہستہ رفتار سے، میں نے پوچھا کہ سپیڈ بریکرز بہت زیادہ ہے، میں نے کہا یہ سب بڑے لوگ رہتے ہیں یہاں، ہر شخص نے اپنی کوٹھی کے سامنے ایک چٹان کھڑا کیا ہے۔ پیغمبر تو فرماتے ہیں کہ راستوں میں بیٹھو نہیں، اگر بیٹھو گے تو گزرنے والوں کا حق ادا کر لو، خبردار کہ تمہاری وجہ سے لوگوں کے رفتار میں فرق آیا۔ اور جب زیادہ جوش میں آ جاتے تو دو گلیاں بند کر کے درمیان میں پروگرام کر دیں، آج آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے، آج ہمارا پروگرام ہو رہا۔ نہیں، راستے کا حق کیا ہے؟ تو طریق حق کہو، صحاح کی حدیث ہے، راستے کا حق یہ ہے کہ اسے کھلا رکھو۔ یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر مسجد کا کوئی حصہ راستے میں آ رہا ہے تو فرمایا وہ حصہ کاٹ دو، راستہ چھوڑ دو، بولا خیر ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے امت کے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے بہترین عمل دیکھا کہ راستے میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی تھی، وہ کسی نے ہٹا دی۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا میں جب شب معراج میں گیا تو ایک شخص کو جنت میں بہت دوڑتے دوڑتے دیکھا، بہت خوش تھا کہ اس شخص نے راستے سے ایک ٹہنی جھک گئی تھی، ہر شخص کا سر لگتا تھا، یہ کاٹ کے پھینک چکا تھا۔ اس فقہاء نے اس سے استدلال کیا کہ کسی کے گھر کے درخت کی ٹہنی اگر راستے میں جھک گئی تو بغیر اجازت کے کاٹ سکتے ہیں۔ راستے کا تحفظ ہر گزرنے والے کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے امت کی نیکیاں پیش کی گئی، ان میں نے سب سے بڑا گناہ یہ دیکھا کہ ایک شخص نے ایک آیت یاد کی تھی، ایک سورت یاد کی تھی، لیکن اب اس کو یاد نہیں تھی، بھول گیا ہے۔ فرمایا اس سے بدترین گناہ کوئی اور مجھے نظر نہیں آیا ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی صلاحیت، ان کے عہدوں اور ان کے احترام دین کی ان کو توفیق نصیب فرمائے، اور پورے معاشرے میں اسلامی آئین کے نفاذ کی برکت سے امن، سکون اور آخرت کی نجات کا سامان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا